اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں، یا کوئی بھی اچھی بات ہو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک قرآن کا واقعہ ہے جو بڑا عبرت آموز ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے، عبرت آموز اور سبق آموز بھی ہے۔ 29واں پارہ ہے، سورہ قلم ہے، اور یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 17 سے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ فرمایا کہ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسا کہ اس باغ والوں کو جانچا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کھیت کو ہم کاٹ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ واقعہ یہ ہے ناظرین کہ یہاں پر ایک شخص تھا جو بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی زبردست قسم کا آدمی تھا۔ اس کا ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ عربی میں دردان پڑھیں گے دوات سے، اور اردو میں زردان پڑھیں گے۔ یہ باغ جو ہے یمن کے قریب تھا، اور بڑا اس کا جو آنر تھا بڑا صالح شخص تھا، اور بڑا ہی سخی جواد تھا۔ باغ کے جو پھل فروٹس ہوتے، میوہ جات ہوتے، کثرت سے فقراء کو دیا کرتا۔ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے میوے پھل فروٹس وغیرہ خود نہ اٹھاتا، فقراء سے کہتا کہ یہ لے جاؤ۔ اور باغ میں بستر بچھا دیے جاتے، چادریں بچھا دی جاتی، اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل ان بستروں پر، ان چادروں پر گرتے، وہ بھی فقراء سے کہتا کہ اسے بھی لے جاؤ۔ اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی جو ہے وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اس طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے بڑے حقوق مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے، مال بہت کم ہے، اور فقراء سب کچھ لے جاتے ہیں، کنبہ ہمارا بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے فقر کی یاد دلاتا ہے، وہ کہتا ہے تم فقیر ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ جس بات کے تم اہل نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین وہ چیز بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ فضل کا معنی یہ ہے۔ تو ناظرین، اب تینوں شیطانی چکروں میں آ گئے، اور ان میں سے ایک تھا وہ جو کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ کرو، لیکن بہرحال وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب رات کو سوئے، اور صبح یعنی کہا کہ بھئی صبح ہوتے ہی، صبح سے پہلے ہم باغ پہنچ جائیں گے، فقیر ہوں گے نہیں، ہم اپنا کام کریں گے، فقیروں سے بچ جائیں گے۔ اور کہا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور انشاءاللہ نہ کہا جائے تو وہ کام پھر درمیان میں رہ جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج بھی انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں نا، جس دن انشاءاللہ کہیں گے تو وہ نکل آئیں گے۔ تو اب معاملہ یہ کہ انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ جو کام کرنے کا ارادہ نہ ہو اور ہم انشاءاللہ کہیں تو وہ درست نہیں ہوتا، اس میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ صبح فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات ہی میں ایک پھیری کرنے والا آیا اور سارا پھیری کر گیا، وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، اور فرمایا کہ وہ صبح اس طرح ہو گیا جیسے ٹوٹا ہوا پھل۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا کہ چلو بھائی آؤ کھیتی کو چلو،
اگر تمہیں کاٹنی ہے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے کہ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، آج ہم نے ایسی پلاننگ کی ہے، آج کوئی مسکین ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور اپنے ارادے پر قدرت سمجھتے ہوئے صبح تڑکے چل پڑے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، جب باغ کے قریب پہنچے تو باغ تو جل کر خاکستر ہو چکا تھا، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یار لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، بل نحن محرومون، لیکن جو درمیانہ تھا نا اس نے کہا کہ راستہ نہیں بھولے، ہم بد نصیب ہیں، ہم بے نصیب ہو چکے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تمہاری باتیں سن کر ان میں سے ایک جو اوسط تھا اس نے کہا، یعنی جو درمیانہ تھا، اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس طرح نہ سوچو۔ ناظرین، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ خوش نصیب لوگ تھے، توبہ کی کہ مولا ہم ظالم ہیں، تیری پاکی ہے، ہمارے رب کی پاکی، ہم ظالم ہیں۔ ایک دوسرے کو ملامت کی اور کہا کہ ہم سرکش تھے، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ جب سچی توبہ کی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ اب ناظرین، اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام حیوان تھا، اس میں کثرت پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر لادا جاتا تو وہ بمشکل اسے اٹھاتا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں چند سبق معلوم ہوئے کہ جب ہم کوئی کسی کام کا پکا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہا کریں تاکہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کم ہو رہا ہے نا، کم نہیں ہو رہا، وہ اللہ رب العالمین اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور کتنا یعنی جس بات کا ہم اہل بھی نہیں ہوتے پھر رب تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے، رزق حلال میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین آخر میں یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو پھر فوراً صدق دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس غلطی کو معاف بھی فرماتا ہے، اور ناظرین پھر وہ جو چیزیں چھن چکی ہیں رب تعالیٰ پھر اس سے بہتر اس کا نعم بدل ہمیں عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بارگاہ میں کھلے دل کے ساتھ ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔